نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں شہنشاہ لامکاں فخر رسول فخر آدم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے محبت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، اور زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں زمین میں رینگنے والی چینٹی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی پتھر یا پیڑ کی شکل بھی دینے پر قادر تھا، وہ جس میں چاہتا اس میں ہمیں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اور انسان تو سبھی ہیں، ہر مذہب و ملت کے لوگ انسان ہی ہیں، لیکن اللہ کا اس پر اور شکر ادا کیجئے کہ اس نے انسان بنایا اور انسان بنا کر ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایسا عظیم الشان ہمیں اور آپ کو نبی دیا کہ زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں اور ہر سانس پر ہم اللہ کے رسول کی تعریف کریں تو یہ سانسیں کم پڑ جائیں گی بنسبت میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثنا پر۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ بڑے کامیاب رہے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ میری زندگی جو ہے محدود ہے، ایسا نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے اسے گزار سکتے ہیں۔ بڑے پیارے پیارے لوگ گزرے، اور جو اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور کل ہمیں اسے واپس لوٹانا ہے، جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، کوئی ابو بکر صدیق کے نام سے جانے لگا، کوئی حضرت عمر فاروق کے نام سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی عثمان غنی ہوا، کوئی مولا علی ہوا، کوئی حسن مجتبی ہوا، کوئی امام حسین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، پہلے جو انبیاء کرام گزرے، کسی کی عمر مبارکہ 1000 برس، 950 برس، 800 برس، 300 برس، 700 برس، مختلف ان کی عمروں کے بارے میں روایت ہیں کہ اتنی عمریں ان کی رہی۔ ہمارے یہاں کی عمریں کتنی ہیں؟ بہت مشکل ہے کہ آج اس دور میں کوئی 70-80 کراس کر پائے۔ اتنے مسائل اس کی زندگی میں ہیں، اتنے تفکرات اس کی زندگی میں ہیں، اتنے اس کی زندگی میں ٹینشن ہے کہ انسان کہیں حالات سے ٹوٹ کر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کی وجہ سے موت ہو گئی، موت کا ایک دن طے ہے، اور اس دن ہمیں اور آپ کو چاہے جتنا ضروری کام ہو وہ چھوڑ کر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے
کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے. مختلف میتوں میں ہم شامل ہوتے ہیں. آج ہم جنرل بات کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر پیش آتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے طے کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ ہم مر کے چلے جائیں گے لیکن ہم دینی مسائل نہیں سیکھ پائیں گے. بوڑھے ہیں، داڑھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن انہیں فاتحہ دینے کا طریقہ نہیں معلوم، انہیں صحیح سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. وہ جانتے نہیں، ان سے پوچھ لو کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو ہو سکتا ہے خیر کرے اللہ کی وہ بتا دے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے زندگی تو گزار دی لیکن آپ نے کبھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، جتنی اچھی آپ کی پڑھائی ہوگی، جتنی محنت کریں گے اتنا ایگزام میں اچھے انداز میں آپ آگے بڑھیں گے، اچھے نمبر آپ کے آئیں گے. آپ پڑھائی نہ کریں، بیٹھے رہیں اور اپنے آپ پر ایک بے بنیاد کانفیڈنس پالے ہوئے، صاحب میں جاؤں گا میں تو سب کر دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. قبر، پہلی منزل قبر، دوسری حشر میں فیصلہ، حساب و کتاب، اور اس کے بعد جنت یا جہنم. یہ رب کی مرضی پر ہے، واپسی نہیں ہے. کیا سامان تیار ہے آپ کے پاس؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا معلوم ہے ہم کو کہ آج یہ نماز جمعہ ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ عصر کی نماز کوئی ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عصر کی نماز ہمیں اور آپ کو پڑھنے کو ملے گی. مغرب کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ مغرب کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے ہمارے حصے میں بچی ہوئی نمازیں کتنی. لیکن کیا کرو گے جب ملک الموت آ کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جس سے اجازت لی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ آج نہیں کل جب چلے جائیں گے، آپ تھوڑی دیر کہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ابھی ہمارے والد صاحب نہیں آئے، ابھی ہمارے بھائی نہیں آئے، ابھی ہمارا شوہر نہیں آیا. لیکن ایک وقت آپ پہ ہم پر ایسا آتا ہے کہ یہی سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اتنی جلدی ان کو دفنا دیا جائے، نہیں تو ان کے بدن سے بدبو آنے لگے، نہیں تو یہ بڑی بیماری پھیل سکتی ہے. یہ سب ہمیں تیار کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور لے جا کر سپرد خاک کر دیتے ہیں. سب پلٹ کر چلے آتے ہیں. مردہ ان آنے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. بھائی چلا جا رہا ہے، جن اولادوں کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا یہ سب چلے جا رہے ہیں. جو احباب دوست کل ہم سے کہتے تھے ہم تمہارا ساتھ کسی بھی مشکل میں نہیں چھوڑیں گے، یہ سب چلے جا رہے ہیں. ہمارے پڑوسی چلے جا رہے ہیں. نہ ہمیں ہماری بہن، نہ ہمیں ہماری بیٹی، نہ ہمیں ہماری بیوی، نہ ہمیں ہماری ماں، نہ ہمیں ہمارا باپ، کوئی نہیں دکھ رہا ہے. قبر میں تنہا پڑے ہو. آج آپ کا عمل ہے جس عمل کو آپ بہت ہلکے میں لیتے تھے، نمازوں کو چھوڑنے میں آپ سے زیادہ کوئی حاتم نہیں تھا. صدقہ خیرات میں آپ دور، عشق مصطفیٰ میں آپ دور، اولیاء کرام کی محبت میں آپ دور، اپنے والدین کے خدمات سے آپ دور، حلال کمائی سے آپ دور. آج یہاں بتاؤ کہ جن کے لیے آپ نے حرام کمایا ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. قبر پر پٹرے لگا دیے، مانو مٹی ڈال دی، پلٹ کے چلے گئے. ارے 4 اگربتی سلگا دیا تو کیا کمال کر دیا. اور ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو سلام جو کھڑے ہو کر کم سے کم قبر کے پاس دعا کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو سلام جو کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے ہیں. اگر کچھ ہمدردی کرتے ہیں تو یہی لوگ کرتے ہیں. اور جو پلٹ کے چلا جا رہا ہے، ارے تم تو کہتے تھے کہیں نہیں چھوڑیں گے، اس سے بڑی مشکل میری کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر حشر کی پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہوگا. یہاں آپ پھنس گئے،
یہاں آپ کسی بھی طرح سے آپ کراس نہیں کر پائے سوالوں کے جواب کو، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ایسے دردناک عذاب، میں نے ایک کتاب ہے موت کا منظر، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ قبر میں عذاب کی صورت یہ بھی ہوگی کہ مردے پر ایک سانپ کو مسلط کیا جائے گا جو گنجا سانپ ہوگا، اور وہ مردے سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے اللہ نے ہمیں تم پر کیوں ڈالا؟ کہے گا نہیں۔ تو وہ سانپ اس کے لوہے کے ناخن ہوں گے، پنجے ہوں گے، اور وہ جب ایک بار ڈسے گا تو مردہ اس کے ایک بار ڈسنے سے 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ پھر وہ نکالے گا اور کہے گا بتاؤ کہ تم پر ہمیں اللہ نے کیوں مسلط کیا؟ تو کہے گا ہمیں نہیں معلوم۔ تو وہ کہے گا سانپ سنو ہم بتاتے ہیں، تم نے فجر کی نماز چھوڑا، ہم تمہیں ظہر تک ایسے ہی ماریں گے، تم نے ظہر کی چھوڑا ہے ہم تمہیں عصر تک ایسے ہی ڈسیں گے، تم نے عصر کی چھوڑا ہے عصر کی بنا پر مغرب تک ڈسیں گے، مغرب کی چھوڑا ہے مغرب کی بنا پر عشاء تک ڈسیں گے، عشاء کی چھوڑا ہے فجر تک ڈسیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مردے پر جب وہ ایک بار وار کرتا ہے تو 70 ہاتھ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے پنجے کو ڈال کر نکالے گا، پھر ڈسے گا۔ یہی نہیں، اللہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ایسے ڈسنے والے ایسی آگ ہوگی جو مردے کو چلا کے پھونک دے گی، پھر خدا کی قدرت سے وہ اپنے وجود میں آئے گا، پھر اس پر یہ عذاب ہوگا۔ نماز چھوڑنے والے پر عذاب، غیبت کرنے والے پر عذاب، جھوٹ بولنے والے پر عذاب، زنا کرنے والے پر عذاب، شراب پینے والے پر عذاب، یہاں وہاں ادھر ادھر فضول کی باتیں کرنے والوں پر عذاب، اپنے ماں باپ کا حقوق ادا نہ کرنے والوں پر عذاب، ماں باپ کے ساتھ ان کے ساتھ بے ادبی اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے والوں پر عذاب، بد اخلاق لوگوں پر عذاب۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جہاں آپ کا بھائی کام نہ آئے، جہاں آپ کی ماں کام نہ آئے، جہاں آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، آپ کے رشتے کام نہ آئے، ہم ایسے ہی اپنے نبی کا دم نہیں بھرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے میرا نبی ہماری زندگی کا میں بھی میرے ساتھ ہے اور ہماری موت کے بعد بھی میرے ساتھ ہے، کوئی ساتھ ہو نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی جب آمد ہوگی حضور فرمائیں گے تم گھبراؤ نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ہو نہ ہو، تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے۔ ہم ایسے نبی پر کیوں نہیں جان چھڑکے؟ ہم ایسے نبی پر کیوں نہیں فدا ہو جائیں جن کی ایک ایک لمحہ جنہوں نے ہم سے محبت میں گزارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمل کام آئے گا۔ آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن کا پڑھنا کام آئے گا، نماز پڑھی ہے پابندی سے تو نماز کا پڑھنا کام آئے گا، روزہ رکھا ہے تو روزہ کام آئے گا، حج کیا ہے تو حج کام آئے گا، زکوٰۃ دیا ہے آپ نے تو زکوٰۃ کا دینا کام آئے گا، اور یہ تمام عمل اس وقت سب کام آئیں گے جب نماز میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہوگی، روزے میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہوگی، زکوٰۃ اور حج میں عشق رسول کی خوشبو ہوگی، اور اس تصور کے ساتھ آپ نے عمل کیا ہوگا۔ آخری جملہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے پیارے نبی کے پیارے ساتھی ہیں، آپ حجر اسود کو چومنے چلے اور اس پتھر سے خطاب کیا، میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اے پتھر میں تم کو اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا، کیا کسی کا جنت سے آنا کمال نہیں ہے؟ لیکن حضرت عمر کا عقیدہ میں سمجھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ حضرت عمر کے عقیدے کے مطابق آ گیا، صدیق اکبر کا عقیدہ اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہم نے صدیق اکبر کے عقیدے کے مطابق عقیدہ کر دیا، تو یقین مانیے 73 فرقے ہوں گے، لیکن جنتی وہی ہوگا جو صدیق اکبر کے راستے پر ہوگا، عمر فاروق اعظم کے راستے پر ہوگا، عثمان غنی کے راستے پر ہوگا، مولا علی کے راستے پر ہوگا، حسن مجتبیٰ کے راستے پر ہوگا، امام حسین کے راستے پر ہوگا۔ آقا حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تم جنت سے آئے ہو، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تم کو میرے نبی نے چوما، بس اس لیے چوم رہا ہوں۔ اسی عقیدے کے ساتھ اپنا عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ